بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آ رہی ہیں لاہور سے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے حکم دیا تھا آئی جی پنجاب کو کہ 24 گھنٹے کے اندر عمران خان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی ایف آئی آر درج کی جائے. اگر ایف آئی آر درج نہ ہوئی تو ہم اس پہ از خود نوٹس لیں گے اور سو موٹو نوٹس لیتے ہوئے پھر کارروائی کا آغاز کریں گے. اس پہ سارا دن بحث مباحثہ ہوتا رہا, سر جوڑ کے بیٹھے رہے, لیکن پولیس آئی جی پہ شدید ترین دباؤ تھا کہ وہ ایف آئی آر درج نہیں ہونی جو کہ عمران خان صاحب نے دی ہے, جس میں انہوں نے 3 افراد کو نامینیٹ کیا ہے. 3 ملزمان ان کے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہی 3 ملزمان ہیں, ان کے علاوہ کوئی چوتھا ملزم نہیں. ایف آئی آر اسی طریقے سے درج ہونی چاہیے. دوبارہ رجوع کیا گیا پولیس اسٹیشن, لیکن ایف آئی آر درج نہ ہو سکی اور سر جوڑنے کے بعد اعلیٰ دماغ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے بالآخر سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل کرنے کے بجائے اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی اور ایک ایف آئی آر درج کر دی. اور ایف آئی آر درج کی وہ پولیس نے درج کی ہے, جو کیونکہ وجہ ہی یہ چل رہی تھی کہ پولیس ہی تو کیس خراب کر رہی ہے, پولیس ہی تو سب کچھ کر رہی ہے, پولیس ہی تو جواب نہیں دے رہی, اور پولیس افسران یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھی کنٹرول میں نہیں ہیں چیزیں, کنٹرول میں کسی اور کے ہیں. جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا تھا, لیکن وہ ایف آئی آر جو درج ہوئی وہ گرفتار جو لڑکا ہے اس پہ ہوئی ہے, جبکہ مزید گرفتاریاں بھی ہو چکی ہیں. اور چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ شواہد مٹائے جا رہے ہیں, اور جتنی دیر تاخیر ہوگی ایف آئی آر درج کرنے میں اس کا مطلب ہے شواہد ختم ہو رہے ہیں. اور ایک اس میں قتل بھی ہوا ہے, ایک شہید ہوا ہے, کئی زخمی ہوئے ہیں, اس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں. بہرحال جو ایف آئی آر درج کی گئی اس کو پاکستان تحریک انصاف نے یکسر مسترد کر دیا ہے اور اس ایف آئی آر کو ردی کا ٹکڑا کہا ہے. عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف نے وہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کو ردی کا ٹکڑا, ردی کا کاغذ قرار دیا ہے اور اس کو کر دیا ہے ریجیکٹ. اب یہ دوبارہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور یہ لیٹیگیشن شروع ہو جائے گی. لیکن وہ درخواست جو ہے جو عمران خان صاحب نے دی ہے, جس میں انہوں نے اپنے 3 ملزمان نامزد کیے ہیں, وہ درخواست ابھی تک ریکارڈ پہ موجود ہے. اس درخواست کو واپس نہیں کیا گیا بلکہ وہ بھی پڑی ہے. اب فردر اب جو ایک اور بات, خوفناک باتیں سامنے آ رہی ہیں, وہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا جس طریقے سے قتل کیا گیا تھا اسی طریقے کا پلان تھا عمران خان صاحب کو قتل کرنے کا, اور عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بال بچایا ہے. اور بالکل انہوں نے کہا کہ یہ آپس میں بہت سارے مماثلت پائی جاتی ہے, اور مماثلت اس سینس میں پائی جاتی ہے کہ جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو پہ جب حملہ ہوا اور اس کے بعد ان کو گاڑی پہ لے کے جایا جانا تھا اور پھر گاڑی بھی خراب ہو چکی تھی اور اس کو پھر ہاسپٹل, سرکاری ہاسپٹل میں لے جایا گیا, اور وہاں پہ وہ راستے میں ہی اتنا ٹائم گزر گیا کہ وہاں پہنچتے پہنچتے ان کی جو ڈیتھ ہے وہ ہو چکی تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا خون ضائع ہو چکا تھا اور ان کے سر پہ جو زخم آیا تھا وہ اتنا گہرا تھا کہ ان کو فرسٹ ایڈ ملنے سے پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی. پھر اس کے بعد ان کا جو سارا جائے وقوع ہے جہاں پہ یہ سب کچھ ہوا, دہشت گردی کا واقعہ, اس کو بھی دھو دیا گیا تھا, فوراً دھو دیا گیا تھا, اور سارے جو ہے بالکل وہاں پہ کوئی چیز نہیں چھوڑی گئی تھی, یعنی کہ کرائم سین جس کو محفوظ کرنا تھا وہ بھی. پھر اس میں ایک اور مماثلت, اور وہ یہ کہ جیسے وہاں پہ بھی کہیں پہلے قریب سے کھڑا ایک فائرنگ کر رہا ہے نوجوان, اور دور سے بھی وہ فائرنگ ہوئی تھی, یہ بھی چیز آپس میں مماثلت ہے. اور اس میں بھی فوری طور پہ ایک آڈیو اگلے 24 گھنٹے کے اندر ایک آڈیو ٹیپ سامنے آ گئی تھی, جس میں وہ کالعدم تنظیم کے لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم نے ٹھکانے لگا دیا, اور وہ اس وقت کے جو تھے نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل کے ڈی جی, انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس پہ بریف کیا تھا. تو اسی طریقے سے عمران خان صاحب پہ بھی یہی کچھ ہوا, اور عمران خان صاحب کا بھی کرائم سین جو ہے وہ صاف کر دیا گیا. ان پہ بھی بظاہر گولی چلانے والا کوئی اور ہے, پیچھے جو برسٹ مار رہا ہے وہ کوئی اور ہے, اور اس میں بھی اب آہستہ آہستہ وہ لوگ گرفتار ہو رہے ہیں. ان سب کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے اور وہ گرفتار ہو رہے ہیں. ایک پھر رائے قمر جو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگلی دفعہ میں یہ کام کروں گا اور میں گولی ماروں گا, وہ جو گرفتار ہوا. اس کے ساتھ
عطا تارڑ صاحب بھی بیٹھے تھے, وہ بھی یہ گفتگو سن رہے تھے اور وہ بھی اسی طرح کا کہہ رہے تھے. پھر سائرہ افضل تارڑ, ان سب پہ مقدمات درج ہو چکے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کم بولنا چاہیے جب آپ مذاق اڑائیں گے کسی کا, اور کیونکہ وزراء جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب سمیت کوئی بھی نہیں مانتا کہ یہ واقعہ ہوا ہے, عمران خان سے گولیاں لگی ہیں, کوئی نہیں مانتا, جبکہ ایک شہید ہو چکے ہیں, قتل ہو چکے ہیں معظم جو ہیں, اس کے باوجود کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب مذاق اڑایا جائے گا تو پھر اس طرح کا رد عمل ایسا ہی آئے گا. بہرحال یہ ساری باتیں کون کہہ رہے ہیں؟ اگلی بات جو ہے, یہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو سے جو مماثلت قرار دیا ہے اس واقعے کو, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما ہیں سردار لطیف خان کھوسا. گورنر رہ چکے ہیں, اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں, سپریم کورٹ بار کے صدر رہ چکے ہیں اور سینیٹر رہ چکے ہیں. اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ جی میں نے جو مماثلت دیکھتی ہے, انہوں نے کہا یہ بی بی شہید کا جو واقعہ ہے اور عمران خان صاحب کا واقعہ, اس میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے. اور انہوں نے اس بات کی ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمیں تمام سیاستدانوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا ورنہ ایک ایک کر کے سب مار دیے جائیں گے. یہ سردار لطیف خان کھوسا صاحب کا موقف ہے جو میں نے آپ کو بتایا. بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں. یہ تو ایک واقعہ ہو گیا, اس میں اب چلے گا کیونکہ جو ایف آئی آر درج کی ہے قتل, اقدام قتل نوید اور نامعلوم افراد پہ درج کروائی گئی ہے, لیکن یہ چیزیں اب یہاں رکنے والی نہیں ہیں اور عمران خان صاحب اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دوسرا مارچ جو ہے, لانگ مارچ, وہ ڈیلے کر دیا گیا ہے اور وہ کل منگل کو شروع ہونا تھا, اب وہ شروع ہوگا جمعرات کو. 2 دن مزید دے دیے گئے ہیں. اب اس میں کیا ماجرا ہے؟ اصل جو صورتحال ہے اس میں ماجرا یہ ہے جی کہ 2 دن اس لیے ڈیلے کیے گئے ہیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب, ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور ان کے ساتھ رابطہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا اور پھر کچھ پولیٹیکل پلیئرز نے بھی کیا اور انہیں کہا گیا کہ ذرا تھوڑا سا ہمیں ٹائم چاہیے اور عمران خان صاحب کو تھوڑا سا روکیں. اور اس پہ صورتحال ایسی ہے کہ بہت زیادہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ پیدا ہو جائے, کیونکہ ملک بھر میں احتجاج جاری ہیں اور آنسو گیس استعمال ہو رہی ہے, لاٹھی گولی استعمال ہو رہی ہے. پورے ملک میں مختلف شاہراہوں پہ ٹریفک بلاک کی گئی. پاکستان تحریک انصاف نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. ایم این ایز, ایم پی ایز مقامی جو ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے اور سارا دن یہ آنکھ مچولی ہوتی رہی ہے. اب ان حالات میں عمران خان صاحب کے پاس ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی ملاقات ہوئی. شوکت خانم میں گئے تھے ان کی عیادت کرنے کے لیے. یہ ملاقات تقریباً جی 3-3.5 گھنٹے کی یہ ملاقات تھی ان کی ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی صدر مملکت کی عمران خان صاحب سے, اور ان کی 1-on-1 میٹنگ بھی ہوئی تھی. پارٹی کے لوگوں کے علاوہ 1-on-1 میٹنگ بھی ہوئی تھی اور اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کی گئی تھیں. جو بھی پیغام رسانی کا کام ہو رہا ہے اس پہ بات ہوئی اور اس میں عمران خان صاحب کو کوئی کہا گیا کہ تھوڑا سا ہاتھ ہولہ رکھیں. تو عمران خان صاحب نے جواباً ایک ہی بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھ پہ گولیاں برسانی تھیں, گولیاں برسائی جا چکی, وہ اپنی طرف سے مار چکے تھے. مارنے والے جو بھی حملہ آور تھے انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا تھا, لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے. اور اس کی وجہ بتا دوں کہ سردار لطیف خان کھوسا نے بھی یہ بات کی ہے کہ خون بہنے سے اگر یہ گولی جا کے رک گئی, جو شریان ہوتی ہے وہ اگر اس پہ ہٹ ہو جاتی اور وہ ڈیمیج ہو جاتی تو 15 سے 20 منٹ میں انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. تو یہ بنیادی بات یہ ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں, یہ سردار لطیف خان کھوسا نے بھی کہا. تو اس لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ جو میرے ساتھ کرنا تھا کر لیا, اب میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور ایک ہی بات ہے, ایک ہی مطالبہ ہے اور وہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ دے دی جائے تو ویل اینڈ گڈ, ورنہ دمادم مست قلندر ہوگا اور میں ضرور پہنچوں گا اسلام آباد اور پنڈی جانے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ ایک بیک ڈور چینل پہ رابطہ ہوا ہے, لیکن یہ وہیں سے سلسلہ شروع ہوگا جی جو بات ہوئی تھی ایوان صدر میں. پہلی ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف کی عمران خان صاحب سے جب ان کو ہٹایا جا چکا تھا. اس کے بعد اب یہ انڈائریکٹ رابطے ہو رہے ہیں, لیکن خان صاحب پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب انہوں نے جمعرات کی کال دے دی ہے. 2 دن انہوں نے کہا کہ جی مزید انتظار کر لیتے ہیں, اگر 2 دنوں کے اندر جمعرات تک کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے سالڈ تو ویل اینڈ گڈ, ادروائز یہ مذاکرات ناکام ہی تصور کیے جائیں گے. یہ ایک بہت ہی کیا کہنا چاہیے سیریس قسم کی بات چیت شروع ہو چکی ہے, لیکن
اس کے مکمل ہونے کا انحصار، اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری لیڈرشپ، اب باجوہ صاحب نے جانا ہے اور ابھی تک جانے کی کوئی علامات نظر نہیں آ رہی، اور کیونکہ ہماری اطلاع کے مطابق سمری کہا گیا تھا کہ جی سمری بھجوا دیں، اور سمری بھجوا دیں تاکہ ہم اپنی کنسلٹیشن کر لیں، اور اس میں ابھی تک سمری نہیں آئی، اور پھر وہ جو ایک سچی جھوٹی کمپین بھی تھی وہ بھی شروع ہوئی اور اس کو بھی ختم کر دیا گیا، لیکن ابھی تک باضابطہ طور پہ ڈی جی ISPR نے، جو کہ فوج کے ترجمان تصور کیے جاتے ہیں، آج کل سیاسی امور میں زیادہ مداخلت کر رہے ہیں، سیاست میں زیادہ ان کی دلچسپی ہے، تو یہ بھی ایک کیونکہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ بھی اسی طرف جا رہی ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں آیا، اور نہ ہی سمری موو ہو رہی ہے، اور جیسے جیسے سمری موو نہیں ہو رہی، لانگ مارچ آگے جا رہا ہے، اور لانگ مارچ ہونا ہے کیونکہ اس کو روکا نہیں جا سکتا، یہ بات طے شدہ ہے کہ عمران خان صاحب اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ FIR بھی ان کی مرضی کے مطابق درج نہیں ہوئی، سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ ایکشن لے چکی ہے، اور یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ میں ہی جائے گا۔ بہرحال دیکھنا ہے کہ جی نئے آرمی چیف کی سمری کب موو ہونی ہے، اور موو ہوگی بھی یا نہیں، اور اگر موو نہیں ہوتی تو پھر کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، تو کیا کوئی نیا نوٹیفیکیشن ایشو کیا جائے گا، یہ میں نے کہا ہے کہ یہ ہفتہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے، اور پھر ایک اور وجہ بھی بن رہی ہے، اور وہ وجہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کچھ چیزیں اور بھی ہمارے پاس انفارمیشنز آئی ہیں، اور اس پہ بات ہوگی اگلی ویڈیو پہ۔ فی الحال اسی پہ گزارا کریں، دیکھنا یہ ہے کہ شہید ارشد شریف کا معاملہ بھی ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے جی، اور وہ جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ اس معاملے کو اٹھاتے رہیں گے۔ شہید ارشد شریف کا خون بھی پکار کر فریاد کر رہا ہے، ان کا کیس سنا گیا ہے، اور ایک ہفتے کے لیے مؤخر کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، کہ GIT کی جو رپورٹ ہے وہ بھی انہوں نے مانگ لی ہے کہ وہ رپورٹ ہمیں دی جائے، جو نیروبی سے ٹیم اپنا معائنہ کر کے آئی ہے، اپنی رپورٹ وہ بھی سبمٹ کریں، اور کچھ اور انفارمیشن بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے گورنمنٹ سے مانگی ہیں، وہ جیسے ہی ملتی ہیں تو اس کے بعد پھر اس پہ بھی کام شروع ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔